بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 114، یہ پچھلی آیت جو 111 میں کہا تھا، بات بنو اسرائیل کی ہی چل رہی ہے۔ بنو اسرائیل جو ہے وہ مختلف قسم کے غیر حقیقی دعوے، پندار، گمان، خیالات، خوش فہمیاں ان میں مبتلا ہیں، اور اس وجہ سے وہ انہی چیزوں میں کے دھوکے میں آ کر جو دین حقیقی ہے اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ باتیں یہاں اس بات کو بار بار بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس لیے ذکر ہو رہی ہیں کہ بعین ہی یہی خیالات، یہی اشتباہات، یہی غلط فہمیاں، خوش فہمیاں، ظن، گمان، اس قسم کے امت اسلامی میں بھی ان کے آنے کا خدشہ تھا۔ خدا کریم نے اس سے آگاہی دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی امت اسلامی بعین ہی انہی مسائل کا شکار ہو گئی ہے۔ ابھی بھی یہی خیالات، گمانات موجود ہیں۔ اب ایک اور چیز جو انہوں نے 111 نمبر آیت میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت سے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے سوائے ان کے جو کہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔ اب اس وقت امت اسلامی میں کیا گمان ہے؟ یہی ہے کہ جنت میں صرف مسلمانوں نے جانا ہے، باقی تو پکے پکے کیا ہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے کدھر ہیں؟ جہنم میں ہی جائیں گے۔ یعنی یہ گمان اس وقت امت اسلامی میں 100% ایسے ہے کہ کسی طرح وہ دوسری طرح سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہی گمان ان میں بھی تھا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ تلک امانیہم، آیت نمبر 111 میں، کہ یہ خیالات ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں، یہ آرزویں تو ہو سکتی ہیں۔ امانی یعنی آرزویں، آپ کی آرزو ہو سکتی ہے کہ جنت میں آپ مفت میں چلے جائیں گے، لیکن ایسے ہونا نہیں ہے۔ جنت کا فارمولہ آیت نمبر 112 میں بتایا ہے۔ پھر ان کی تردید کے لیے، یہ تو ایک تھا نا کہ جواب کہ بھئی یہ خیالاتی، اس سے آپ باہر آئیں اور یہ خیالات ہیں آپ کے، ایسا ہے نہیں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے آیت نمبر 113 سے شروع کی ہے، وہ اس طرح کہ پہلے تو آپ دونوں جو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یا یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اب پہلے تو یہ طے کر لیں کہ آپس میں جب آپ بات کرتے ہیں تو یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ بھی نہیں ہے، وہ باطل پر ہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں۔ اگر وہ بھی باطل پر ہیں، وہ بھی باطل پر ہیں، تو پھر یہ کیسا فارمولہ ہے کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا؟
پہلے آپس کے یہ مسئلہ تو ٹھیک کر لیں. اور وہ جو تیسری پارٹی ہے جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں یہ دونوں باطل ہیں، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ باطل ہے، اور یہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے. تو اس طرح کیسے آپ کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کی بات میں اصلاً عقلانی طور پر قابل قبول نہیں ہے. کتنا تضاد ہے آپس میں. اب جو ہے اس جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں نصرانی اور یہودی، اس کی ذرا اور بھی تفصیل بتاتے ہیں کہ آپ کے کارنامے دیکھیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے. کارنامے کیا ہیں آپ کے؟ 114 میں کہہ رہے ہیں کہ ومن ازلم، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ کون؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو رکاوٹ بنے مسجدوں سے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. کیسے؟ جو یہود والے تھے وہ نصرانیوں کے جو عبادت گاہیں تھیں ان کو خراب کرتے تھے، توڑتے تھے، ان میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، جہاں جہاں بس چلتا رکاوٹ بنتے تھے. اور جو نصرانی تھے وہ یہودیوں کو زیرو کرنے کے لیے اپنی ساری سعی اور کوشش کرتے تھے. وعلیکم السلام. ساری سعی کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور یہ کہ ان کے جو عبادت گاہیں تھیں، مسجد کا مطلب ہے جہاں سجدہ کیا جائے، جہاں اللہ کے سامنے جھکا جائے. اب یہ مسجد جو اسلام میں مسجد کا تصور ہے یہ بھی ہے، باقی عبادت گاہیں بھی مسجدیں تھیں، یعنی جہاں اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ ساری ہی مسجدیں. بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ زمین ہی مسجد ہے، خود زمین مسجد ہے، اس لیے کہ سجدہ گاہ ہے انسان کی. اللہ کے سامنے کوئی بھی انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ اپنا سجدہ کدھر کرتا ہے؟ زمین پر کرتا ہے. تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہودی ہو نصرانی ہو تو جنت میں جائے گا. کارنامے آپ کے یہ ہیں کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ ابھی جیسے مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ادھر وہ دوسرے مسلک یا دوسرے جو تھوڑا سا ان سے فرق رکھتے ہیں ان کی مساجد کو گرا رہے. حالانکہ حکم اسلامی یہ ہے، جنگوں میں نبی کریم کے زمانے کی جنگوں میں بھی حتیٰ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی معبد ہو، کوئی عبادت گاہ ہو دوسری جگہ جہاں جنگ ہو رہی ہے، ان کی عبادت گاہ کو آپ نے نہیں نقصان پہنچانا. یہودیوں کی عبادت گاہ ہو، نصرانیوں کی عبادت گاہ، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ حکم اسلامی ہے، شرع اسلامی میں ہے. جیسے درختوں کو کاٹنا منع ہے، جیسے بچوں کا مارنا منع ہے، جیسے عورتوں کا مارنا منع ہے، جیسے اور بہت سارے احکام اسلامی ہیں جنگ کے بارے میں. ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ کسی بھی دوسرے ادیان میں سے کسی کی اگر کوئی عبادت گاہ ہے تو اس کے گرانے کی اجازت، خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام ہی لیتے ہیں نا، وہ اپنے طریقے پر ہی لیتے ہیں، وہ اپنی سوچ کے مطابق لیتے ہیں، لیکن لیتے ہیں اللہ کا نام، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اس لیے خدا کریم کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا، یعنی ذکر نہیں کرتے کہ یہ کتنا ہے، کہتے ہیں ومن ازلم، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا نام لینے سے ہی روکتے. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے کس میں؟ کہ کسی نہ کسی انداز میں ان کو گرائے، خراب کرے. حالانکہ ان کی کتابوں میں حکم جو ہے عبادت گاہوں کا کیا دیا گیا ہے؟ عبادت گاہوں کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ بڑے خوف اور رجا کی حالت میں ان میں داخل ہوا جائے. یعنی جب اللہ کے بندگی کے لیے بندہ کسی عبادت گاہ میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایسے شیروں کی طرف جائے بھائی. ہاں،
یا ایسے اکڑ اکڑ کے جائے، ہاں بھائی کدھر جا رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں، بلکہ سر کو نیچے کر کے اور آنکھوں کو جھکا کر اور دل کو بالکل ایک رکوع اور سجود کی حالت میں لے جا کر، کیونکہ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں قدرت کل ہے، قدرت کامل ہے، علم کامل ہے، ملکیت کامل ہے، ہر حوالے سے وہ ذات ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس طرح بالکل جھک کر انسان جاتا ہے۔ فرمایا کہ اولئکا، یہ لوگ جو ابھی مساجد اور یہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو معبد کو خراب کرنے اور ان میں ذکر خدا سے روکنے کے درپے ہوئے ہیں، ان کو حکم جو ان کی کتابوں میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ خراب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حکم یہ ہے کہ آپ خوف اور بہت ہی خشوع کی حالت میں مسجد اور معبد کی طرف جائیں، کیونکہ آپ نے حاضری دینی ہے ایک ایسے وجود کے سامنے کہ جو آپ کا مالک بھی ہے اور آپ کا خالق بھی ہے، آپ کا رب بھی ہے اور آپ کے منعم بھی ہے۔ تو جیسے کوئی انسان آپ کے سامنے ہو اور ان میں یہ صفات ہوں، ان میں سے تھوڑی سی بھی کوئی صفات ہو تو آپ کتنے جھکے اس کے سامنے جاتے ہیں، اور حتیٰ سکت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی زبان تھوڑی سی حرکت کرے۔ تو جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس میں انداز کون سا ہونا چاہیے؟ تخریب کاری تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے بہت فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ظالم ہو کون سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں آئے، یعنی اللہ کے گھر کو خراب کرنے کے درپے ہو جائے۔ جیسے ابرہہ نے مثلا سوچا تھا کہ آ کر بیت اللہ کو، یہ کتنی جرأت ہے، کوئی انسانوں پر جرأت نہیں ہے، خدا کے سامنے جرأت ہے کہ کوئی خدا کے پاکیزہ گھر کو آ کر گرانے اور اس کو مسمار کرنے کا سوچتا ہے۔ اور یہ چیز ادھر بھی صادق ہے، جو آدمی یا جو لوگ دوسرے ادیان اور مذاہب کے معبد اور معابد کو گرانے اور ان کو آگ لگانے اور تخریب کرنے کے سوچتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ نیتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنا، تو کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں؟ لہم فی الدنیا خزی، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ذلیل و خوار ہوں۔ کر لیں، زیادہ دیر نہیں ادھر ادھر جانے دینا ہم نے۔ اس دنیا میں خزیان ان کا نصیب ہے۔ اب یہ خزیان بہت ساری صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد کے ہاتھ ہی شل ہو جائیں، ایسے افراد کے ہو سکتا ہے ایسی بیماری لگ جائے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی کے ایسے ایسے مسائل پیدا ہو جائیں کہ بالکل لامساس کرتا رہے، یعنی نہ جیتا رہے نہ مرتا رہے۔ زندگی میں سینکڑوں ایسپیکٹ ہیں، صرف یہ تھوڑا ہی ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ کس انداز میں اس کے پاس وسائل ہیں، یعنی وسائل والے لوگ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ کر مر رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جب اس نے کسی کو ذلیل و خوار کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ دوستوں کو شاید پہلے ایک دفعہ بتایا، ایک اچھے خاصے وسائل والا بندہ، اب اس کی آنکھ کا جو ہے نا یہ اوپر والا جو پلک ہے، یہ پلک کے جو پٹھے ہیں یا جو اس کے مسلز ہیں وہ کمزور پڑ گئے، کوئی وجہ ہوئی، کوئی چیز کھائی پی یا جیسے بھی ہوا، کسی وجہ سے ایک آنکھ کا جو ہے اس کا پلک جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ اب وہ جو ہے اوپر ہو گیا اور پھر اب نیچے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو شٹر ہے، یہ جو پلک ہے، یہ اوپر ہو گیا، اب نیچے نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس نے علاج کرانا شروع کیا، پوری جہان میں پھر لیا، اس پلک کے ان پٹھوں کو سیٹ کرنے کے لیے کوئی علاج ہی نہیں۔ اب وہ سوتا ہے جب تو بچے بھی ڈر جاتے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے ایک بند ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی کیسی کنڈیشن، اور یہ اس سے بڑھ کر ذلت ہو سکتی ہے؟ یعنی اپنے بچے بھی، حتیٰ اپنے آس پاس والے لوگ بھی اس کا کیا کریں گے،
کس طرح اس کے ساتھ وہ ایک اچھی صورتحال تو نہیں ہوگی۔ تو خدا جب ذلیل و خوار، خزیون یعنی ان کے لیے ذلت اور خواری اور خزی اور رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ البتہ یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ، یہ جو دوسرے دین والے ہوتے ہیں پھر ان کے عبادت گاہوں کا کیسے ہم احترام کریں؟ ہمارا دل ہی نہیں مانتا ہے۔ ایک ذہن میں بات آتی ہے نا، میں کیسے ہو کہ ہم مثلا یہودیوں کا جو چرچ ہے، یہودیوں کا جو معبد ہے، نصرانیوں کے چرچ ہوتے ہیں، یہودیوں کے سینیگاگ ہوتے ہیں، سینیگاگ، وہ اپنے اس کو انگلش میں یہ کہتے ہیں، اب پتہ نہیں ہر زبان میں مختلف اس کا وہ ہوگا، صومعہ بھی کہتے ہیں مختلف زبان میں، عربی میں بھی کہتے ہیں، اور بیجا یعنی ایسی جگہ جہاں بیا یا جس کی جمع بے یا بنتا ہے، قرآن میں آیا وہ مختلف نام ہے، اب جو بھی ہو، مثلا معبد، کلی بات یہ ہے کہ عبادت گاہ، اب دوسرے کی عبادت گاہ کو ہم کیسے احترام، ہمیں یعنی ہمارا دل ہی نہیں مانتا ہے۔ سوال تو ہو سکتا ہے کہ یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہیں؟ تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے کہ جلے ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ للہ المشرق والمغرب، ساری چیزیں، سارا جہان، ساری زمین، مشرق مغرب سارا اللہ کا ہے، ان کا تھوڑا ہی ہے، اللہ کا ہے، سارے کا سارا یہ اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ ہاں، اور پھر آیا اللہ جو ہے وہ ان کے معبد میں، وہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی اور موجود ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی آپ رخ کر لیں، جدھر بھی منہ کر لیں، پھر کس کو پائیں گے وہاں؟ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ کا ہی رخ ہے، اور کسی کا نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہو کہ اچھا وہ جو عبادت گاہ ہے اس میں مثلا کوئی اور، وہ کسی اور کی ملکیت نہیں، وہ بھی اللہ کی ملکیت۔ تو یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی ہی عبادت گاہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس کو خراب کرنے کا کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ تو واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ واسع علیم یعنی یہ جو وسعت ہے اس کی کسی حد تک تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ مثلا یہاں تک ہے، مثلا مسلمانوں کا ایک شہر ہے جس میں مثلا اللہ جو ہے وہ وہاں ایک چرچ بھی ہو تو چرچ کے باہر تک اللہ کا وہ ہے، ایریا ہے، اور چرچ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ وہاں اب جب کہ اس کو عبادت اس میں وہ لوگ کرتے ہیں جو آپ سے ذرا مختلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہی نہیں ہے سرے سے۔ ہاں، ایسے نہیں ہے۔ یہ احکام اتنے وسیع ہیں، اگر قرآن کی طرف مسلمان آتے، سارا جہان آتا، تو یہ سارے انسانوں کو ایسے ایک امت بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی طرف آتے جو نہیں، قرآن کی باتیں سنتے نہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز، یہ ان کا وہ جو 111 نمبر آیت میں انہوں نے کہا تھا نا کہ یہودی بنے یا نصرانی ہوں تو کوئی جنت میں جائے گا، یہ اس کی ایک اور، اس بات کے توڑ کے لیے ایک اور ان کی سوچ کا زاویہ سامنے لا رہا ہے اللہ، کہ آپ سوچتے اس طرح ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، اور بلکہ صرف آپ جائیں گے۔ کیا بات کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، ان کا کہنا یہ ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کے بھی بیٹے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اللہ کے بھی بیٹے ہیں جی۔ جناب عزیر وہ گئے نبی تھے،
اپنے بھائی کو اپنے گاؤں میں چھوڑ کر، دو جڑواں بھائی تھے یا قریب قریب ایج والے تھے، تو جناب عزیر اپنے بھائی کو اپنے گاؤں میں چھوڑ کر اپنا گدھا لے کر گئے تبلیغ کے مشن پر۔ تو راستے میں جنگل میں سوچ آئی کہ اے اللہ، تو یہ مردوں کو جلائے گا کیسے؟ ہاں ہے تو قادر، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہڈیاں ہونے والے اور بالکل ختم ہونے والے کیسے؟ تو اللہ نے جناب عزیر کو اور اس کے گدھے کو موت دے دی۔ اب دونوں جو ہے وہ مر گئے، 100 سال ادھر ہی پڑے رہے، پورا 100 سال، 1 صدی۔ دوسرے بھائی کو بھی اللہ نے لمبی عمر دے دی کہ وہ بھی جیتا رہے۔ یہ گئے ہوئے تھے تبلیغ پہ، 100 سال بعد اللہ نے ان کو دوبارہ جگایا، اور خود کو تو ڈائریکٹ جگا دیا اور زندہ کر دیا، اور کہا کہ دیکھو آپ اپنے گدھے کو کہ کیسے یہ جو ہے نا دوبارہ سیٹ ہوتا ہے۔ وہ بکھرا ہوا گدھا جو کہ مٹی ہو چکا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھیں اور پتہ نہیں ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا حصہ بن چکا تھا، آنکھوں کے سامنے ان کے ایک ایک ذرہ جو ہے اکٹھا ہوا اور پھر وہی گدھا بن گیا۔ اب جناب عزیر اٹھ کر جب واپس گاؤں گئے تو یہ تو اب 100 سال پہلے والی جوانی والی کیفیت میں تھے، جبکہ ان کا دوسرا بھائی جو ہے وہ 100 سال زندگی بتا چکا تھا، گزار چکا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا بھائی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، میں مر گیا، پھر مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی ہے، اسی طرح لوگوں کو اللہ اٹھائے گا قیامت والے دن، اور مجھے علامت بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہ ہو اللہ کا بیٹا ہے، نہیں تو پہلے تو کوئی انسان گیا ہوا واپس کبھی نہیں آیا ہے، یہ جو زندگی میں واپس آ گیا ہے، زندہ ہو گیا ہے، تو یہ ہو نہ ہو اللہ کا بیٹا ہی ہوگا۔ خصوصی پیکیج میں اللہ نے اس کو، اپنے بیٹے کو تو اللہ نے نہیں مارنا، اس لیے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس طرح انہوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اس دن سے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے، اور نصرانی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، تو جناب عیسیٰ کا باپ بھی نہیں تھا۔ جناب مریم بہت پاکیزہ خاتون، چرچ اس معبد میں رہنے والی، ہر حوالے سے ان کا دھیان بھی کیا جا رہا ہے، اور کسی اس قسم کی کسی حرکت کا یا کسی اس کا شک و شبہ اس طرح نہیں، حالانکہ انہوں نے متہم کیا تھا لیکن پھر بھی واضح ہے۔ تو جو عیسائی تھے، جناب عیسیٰ کو ماننے والے تھے، انہوں نے جب ان کے معجزات دیکھے اور ان کو مانا تو وہ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، نہیں تو اور تو دنیا میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا ہے جناب مریم سے کسی کا، تو پھر کس کا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ مسیح اللہ کا ہی بیٹا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے اور ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، اللہ کے ساتھ اتنا جو ہے وہ کم تر رویہ رکھنے والے، جو اللہ کی حیثیت اتنی کم لے آتے ہیں کہ اس کے لیے جو کہ مالک ہے، خالق ہے پورے کائنات کا اور جہان کا، اور اپنے ایک صرف کن فیکون سے ہر چیز کو خلق کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنا سستا جو ہے مقام وہ ان کے اس کے لیے قائل ہو رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے رکھتا ہے، اور اس کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا کے بیٹے اس نے دیے ہیں، اس کو بیٹا رکھنے کی ضرورت، وہ کسی بیٹے کا کس طرح جو ہے وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا رکھا ہوا ہے، بیٹا انتخاب کیا ہے۔ سبحانہ، فوراً اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتا ہے، سبحانہ، پاک ہے، منزہ ہے اللہ کی ذات اس قسم کے غلط بیانات سے۔ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پوری جہان کا، کائنات کا مالک ہے، ایک بیٹا ہونا کتنی حیثیت رکھتا ہے، کتنی چیز ہے۔
کہ آپ اس کے لیے ایک بیٹا بنا رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کل لہو قانتون، لہو ما فی السماوات والارض، جہان میں سب کچھ ہے بھی اس کا، اور سارے کا سارا کیا ہے؟ مطیع محض ہے، کوئی ادھر ادھر سر نہیں ہلا سکتا ہے، کوئی پر نہیں ہلا سکتا ہے۔ یعنی یہ تو اس نے اگر آزادی انسانوں کو دی ہوئی ہے تو علیحدہ بات ہے، وہ اللہ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی پر مار سکے اور ادھر ادھر کی بات کر سکے۔ تمام جہان جو ہے اس کے لیے بدیع السماوات والارض، اور یہ بھی نہیں کہ اس نے کسی چیز سے بنایا ہے کسی، اس کو بدیع ہے، بدیع السماوات والارض ہے، یعنی ہر چیز کو نہ ہونے سے، عدم سے اس نے پیدا کیا ہے، یعنی تھی نہیں کچھ، صرف وہ تھی اور اس کی ذات تھی، اس سے اس نے پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہاں بدیع کا معنی جو یہ یعنی عدم سے پیدا کرنا، یہ خود ایک اس میں فلسفیانہ بحث بھی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، عدم سے تو کوئی چیز وجود آ نہیں سکتی، کچھ بھی نہ ہو اس سے کیسے بن سکتا ہے؟ کچھ بھی جو نہیں ہے، جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر کیسے اس سے کوئی چیز بن سکتی؟ یا اللہ کہے گا کس چیز کو کہ تم بن جاؤ جب ہے ہی کچھ نہیں؟ اس قسم کے فلسفیانہ سوالات اور اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ تو دوستو اگر تو ہو ٹوٹل عدم محض تو پھر تو عدم خود عدم کچھ نہیں مسئلہ، لیکن اگر ایک ہستی ہو نا، ایک ہستی ہو اور اس کے ساتھ عدم ہو، پھر بہت کچھ بن سکتا ہے، پھر عدم کے ذریعے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ آپ جب عدم کو ہستی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کچھ بن سکتا ہے۔ میں آپ کو ابھی اور بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ یہ چیز سمجھنے کے قابل ہے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑ ہے آپ کے پاس، لکڑ کا ایک ٹکڑا ہے، اب اس کو اسی حالت میں رکھیں تو ایک وجود ہے۔ اب اس وجود کو آپ لکڑ کہہ سکتے ہیں، کرسی نہیں کہہ سکتے، لکڑ ہے، خالی لکڑ ہے، کرسی بنی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ عدم کو جوڑیں گے نا، عدم کو کیسے جوڑیں گے اس کے ساتھ بھائی؟ اس کو تراشیں گے، جو اس کا وجود ہے اس کے ساتھ عدم کو جوڑیں گے، یعنی یہ سائڈ عدم، یہ سائڈ عدم، یہ سائڈ عدم، یہ سائڈ عدم، بہت سارے عدم کو جوڑتے جوڑتے آخر آپ اس سے کیا بنائیں گے؟ پھر کرسی بنا لیں گے۔ وجود اور عدم کے جوڑ سے کیا بن گیا ہے؟ کرسی۔ ابھی کمپیوٹر کی دنیا میں یہ بات سمجھیں، جو لوگ کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ایسا جس نے کچھ کمپیوٹر کی کچھ باتیں پڑھی ہوں، پورے کمپیوٹر کا نظام 1 اور 0 پر ہے، 1 اور 0 پر۔ 1 ہے تو 0 سے وہ ہزاروں، سارا گنتی کا نظام ہی 1 اور 0 پر ہے۔ کمپیوٹر کو چھوڑیں، چلیں جو لوگ کمپیوٹر نہیں جانتے، گنتی کا سارا نظام 1 اور 0 سے ہے۔ کتنی آپ فگر بنا سکتے ہیں؟ 1 اور 1، اگر صرف 0 ہو کچھ نہیں بن سکتا ہے، لیکن ایک طرف 1 ہو اور پھر چاہے 1000 0 ہو آپ کے پاس، ساری چیزیں ہی 0 ہوں، پھر بھی آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا بنا سکتے ہیں؟ 1 کو 1 کے ساتھ جوڑیں تو 2 بنتا ہے۔ یہ جو 10 تک ہے یہ تو 1 کا مجموعہ ہے بھائی، اصل جو فگر ہے وہ 1 ہی ہے، 2 کوئی اور چیز نہیں ہے، 2 صرف 1 اور 1 کو ملا کر 2 بنا ہوا ہے۔ جو چیز ہے وہ 0 ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں 0 اور 1، ہر جو چیز بھی وہاں موجود ہے، کمپیوٹر نہیں جانتا ہے کسی اور چیز کو، اس کو 2 چیزوں کا ہی پتہ ہے، یا 0 ہے یا 1 ہے۔ اگر 0 ادھر اس کے ساتھ لگائیں 1، یہ 1 بٹ بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور 1 لگائیں یعنی 1 0 1، پھر وہ ایک اور بن جاتا ہے، پھر 1 0 1 1، پھر 1 0 1 0،
یعنی جتنے بھی اس کو اختلاف ڈالتے جائیں گے 1 اور 0 1 اور 0 کے ساتھ آپ کروڑوں مقدار میں جو ہے نا بلکہ اربوں خربوں حساب سے وہ ڈیجٹ بنتے جائیں گے اور مختلف قسم کے بٹ اور پھر بائٹ بنتے جائیں گے اور پھر بائٹ سے سارا نظام ہی بائٹ پر ہے کہ یہ کتنے بائٹ کی چیز ہے، یہ کتنے بائٹ کی چیز ہے۔ بائٹ سے مراد وہ مجموعہ ہے 1 اور 0 کا، 1 اور 0 پہ مشتمل پوری لائن ہوگی اور کمپیوٹر اسی کو پہچانتا ہے کہ اس میں 1 کدھر ہے 0 کدھر ہے، اور اس سے وہ ایک دوسرے سے اس چیز سے دوسری چیز کو اس طرح پہچانتا ہے۔ اچھا، تو اللہ کا نظام بھی، اللہ تو ہے، وہ وجود ہے، اب عدم کو اس کو عدم سے وجود دینا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جب وہ کھڑا ہوگا 0 کے ساتھ 1 تو کیا بن جائے گا؟ 10 بن جائے گا۔ اگر 2 0 کے ساتھ وہ 1 کھڑا ہوگا تو 100 بن جائے گا۔ اگر 3 کے ساتھ کھڑا ہوگا تو 1000 بن جائے گا۔ ہاں، اگر اس کو ہٹا لیں پھر 0 3 رکھیں نا، کتنے بنیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس کی ہستی سے سارا جہان کا نظام قائم ہے۔ وہ ساتھ ہے تو عدم حیثیت بن جاتی ہے عدم کی، جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو عدم کی بھی ایک کیا بن جاتی ہے؟ حیثیت بن جاتی ہے۔ اگر اس کو نکال دیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ وہ اکیلے میں بھی رہ سکتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ اکیلے میں رہ سکتا ہے۔ جو 0 ہیں ان کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس 1 کی ضرورت ہے۔ وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وجود ہے، وَإِلَّا وہ ہٹ جائے وجود ختم۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 0 سے چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وجود دیتا ہے۔ پس عدم بھی جب وجود کے ساتھ جڑتا ہے تو اپنی حیثیت پا لیتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ ساری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شیپیں ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنے بھی، اس میں عدم کا حصہ ہے۔ بہت سارا عدم ہوتا ہے تو تب جا کر وہ بنتا ہے۔ بہت ساری چیزیں عدم ہوتی ہیں پھر جا کر وہ آپ کو نتیجہ ملتا ہے۔ جب آپ گندم، آپ آٹا لیتے ہیں، اپنے پاس آٹا آپ کے پاس پہنچتا ہے تو یہ 20 چیزیں اس میں سے عدم ہو چکی ہیں، جو پہلے جڑی ہوئی تھیں پھر عدم ہوئی ہیں، پھر ہو جا کر وہ اس سے جو دانہ ہے اس کے ساتھ عدم جڑا ہے تو پھر وہ بوٹا بنا ہے۔ وہ دانے کی حیثیت ختم ہوئی ہے، وہ اس کی جو بند ایک ڈبہ سا تھا پہلے دانے کی صورت میں، وہ اس کو عدم ساتھ جڑا ہے، وہ ٹوٹا ہے، اس کا دانہ ہونا ختم ہوا ہے، اس میں سے کومپل نکلی ہے، بوٹا نکلا ہے، اور پھر بس عدم ساتھ جڑتا ہے وجود کے ساتھ تو پھر اس میں سے کیا اور وجودات پیدا ہوتے ہیں۔ بس اللہ ہے جو وجود ہے ایک، تو اس کے ساتھ جتنے بھی عدم کو جوڑے جائیں تو ان سے نئے نئے وجود پیدا ہوتے جائیں گے۔ اس ایک وجود کے ساتھ جتنے بھی عدم آپ جوڑتے جائیں گے، جیسے جیسے عدم جوڑتے جائیں گے ایک مختلف قسم کا وجود سامنے آتا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ چیز سمجھیں، یہ ہے تھوڑی سی ایسے ریاضی کی بات ہے، آج کی جدید اس کی بات ہے، تو اس کو سمجھیں انشاءاللہ، پھر آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اللہ نے یہ باتیں کیسے کی ہیں، کہ اس نے کس طرح کہا ہے کہ سارے جو ہے وہ محتاج ہیں میرے، اور اگر میں ہٹ جاؤں تو میرا وجود ہٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کے ہونے کو وہ چاہتا ہے تو پھر اتنی دیر نہیں لگتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بس وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَكُونُ، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ یقول جو ہے نا، یقول کا معنی ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے سے، یقول کا معنی صرف یہ جو زبان سے بولا ہوا تلفظ ہے نہیں ہے۔ یقول یعنی چاہے آتا دل میں بھی اگر کوئی ہے تو پھر بندہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں یقول۔ قال یقولو کا باب تکلمہ سے مختلف ہے، کلمہ تکلمہ،
اس سے یا لفظ یلفظ، ہاں اس سے مختلف ہے. لفظ بغیر زبان کے نہیں ہو سکتا ہے، کلمہ بغیر زبان کے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کالا حتیٰ دل میں بھی ہو، حتیٰ ذہن میں بھی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ کالا. قرآن میں اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں. اچھا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پھر وہ ہو چلتا ہے اور ہو جاتا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 118 یہ بنی اسرائیل کے نئے تقاضے سامنے لا رہا ہے کہ جو انہوں نے کیے، اور انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.